رہا ہے، بلکہ اس گاؤں میں آج بہاریں آ گئی ہیں۔ یہ گاؤں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت یہاں جھما جھم برس رہی ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس اللہ کی جھما جھم برستی ہوئی رحمت میں العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، آمین بولیں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ ایک بار جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حسین پاک کا مہینہ ہے۔ یہ جو ماہ مبارک ہے محرم شریف، اسی میں حسین کی شہادت کی ہوئی۔ اس سے اگلے مہینے میں ہو سکتی تھی، اس سے پچھلے میں ہو جاتی، سمجھیں آپ؟ پہلے سے دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل مانا گیا، لیکن کب سے؟ جب سے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جب سے۔ اس سے پہلے ربیع الاول ہے کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ یہ وہی 10 محرم ہے کہ حضرت یونس کو 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکال کے نئی زندگی عطا فرمائی۔ بے شک۔ اسی 10 محرم کو حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کے لگی۔ بڑا مبارک دن ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو، 10 محرم کا روزہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اگر کوئی بیماری بھی ہوگی اللہ اچھا کر کے اسے صاحب اولاد کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ 10 محرم بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے آپ، بولے صاحب بولے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ وہ جملہ آپ سمجھیں۔ 10 محرم اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن اگر آپ نے کسی یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ بھی رکھ دیا نا تو اللہ تعالیٰ اتنے تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک۔ اگر اس دن میں 2 جھگڑا کرنے والوں کی صلح کرا دی تو اللہ تجھے تیرے گناہوں کی بخشش کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دعا کا دن ہے اصل میں۔ جو دعا کبھی قبول نہ ہو آپ 10 محرم کو مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ بڑا مبارک دن ہے، بڑا اتہاسی دن ہے، بڑے بڑے کام اسی دن میں ہوئے، بہت اتہاسی دن ہے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے روزہ رکھ کے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بیماری کو لے کے، کوئی غریبی کو لے کے، کوئی امیری کو لے کے، کوئی اپنے آپ کو لے کے، کوئی رشتہ داروں کو لے کے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہر ایک کی زندگی میں لگی ہے۔ بولو بھائی، لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ کوئی نہ کوئی تکلیف ہر ایک کی زندگی میں لگی ہے۔ تو یہ جب 10 محرم آئے تو اس کا انتظار کرو، روزہ رکھو،
اور جو تیری تکلیف ہے اس تکلیف کے لیے اس دن میں دعا کرو، انشاءاللہ نجات ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا ملے گی؟ نجات۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کیا ملے گی؟ نجات۔ نجات ملے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب 10 محرم آتی ہے؟ جب 10 محرم آتی ہے تو ہمارے کیا ہوتا ہے؟ سن لیجیے آپ، ہونا کیا چاہیے؟ میں نے بتایا بڑے بڑے کام ہوئے، میں نے کہا نہیں بڑے بڑے کام ہوئے، بڑے بڑے کام میں نے آپ کو بتائے، اور بھی اس میں کام ہوئے۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا؟ میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو اس دن روزہ رکھ کے قبول کرائے، دو جھگڑا کرنے والوں میں صلح کرائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، یہ وہ دن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ جو جھگڑا کبھی نہ ہو وہ 10 محرم کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں کرولی میں تعزیے گئے، وہاں جھگڑا ہو گیا۔ میں سنتا بھی ہوں اور میں نے دیکھا بھی، وہاں گئے، وہاں ڈھول بج رہے تھے، وہاں جھگڑا ہو گیا۔ وہاں تعزیے میں جتائیاں ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے میرا جیتا، وہ کہہ رہے تیرا جیتا، جھگڑا ہو گیا۔ ہم کام الٹا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جھگڑے والوں میں صلح کراتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یتیموں کو گلے لگاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا کرتے جو پریشانی کی وہ دور ہو جاتی، مگر یہ چیز نہیں کی ہم نے آج کے دن کیا سوچ لیا کہ میلے جائیں گے، آج کے دن کیا سوچ لیا کہ ہم جا کر تعزیہ جتائیں گے یا ہم ڈھول بازی کریں گے۔ کان کھول کر کے سنو، جیسے راستے سے ہم بھٹکے ہیں اسی لیے ہماری کامیابی ہم سے منہ موڑ کے رہ گئی ہے۔ خدا کی قسم اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہیں گلے لگا دے تو کان کھول کر کے سنو، تمہیں سیدھا راستہ وہ چلنا ہوگا جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی کی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو قرآن کو سامنے رکھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ جب آپ کو پریشانی پڑے تو پریشانی میں عبادت بھی بڑھا دو اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے دعائیں بھی بڑھا دو۔ آج سے بڑی پریشانی کبھی نہیں ہوگی مسلمانوں۔ آج پوری دنیا میں قوم مسلم پہ سب سے بڑی پریشانی آپ کے پڑی ہے، لیکن قوم مسلم اب بھی اللہ سے قریب نہیں ہے، اب بھی عبادت سے قریب نہیں ہے، نہ اللہ سے مانگ رہی ہے نہ اللہ کی عبادت سے قریب ہے۔ آج بھی ہم مسجدوں سے دور ہیں، آج بھی ہم مصلوں سے دور ہیں، آج بھی ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر میرے نوجوان لوگ بھی قریب ہیں تو موبائل سے، اگر قریب ہیں تو IPL سے، اگر قریب ہیں تو گانوں سے، اگر قریب ہیں تو فلموں سے، اگر قریب ہیں تو ہیرو ہیروئن سے۔ آج پورے مسلمانوں میں کسے پتا نہیں کہ مکیش امبانی نے اپنی بیٹے کی شادی میں کس کس سیلیبریٹی کو بلایا تھا۔ آج ایک آدمی بیان کرتا نظر آ رہا، جدھر جاؤ اسی کی چرچے، جدھر جاؤ اسی کی چرچے۔ یار انل امبانی نے تو ایسی شادی کی تھی، یار اس نے مکیش نے تو ایسی شادی کی ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں، تجھے مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی یاد ہے، مگر تجھے پتا ابو طالب کے بیٹے علی کی شادی یاد کیسے نہ رہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان ارے تجھے علی کی بھی شادی یاد ہونا چاہیے تھی، فاطمہ کی، حضرت فاطمہ کی، مصطفیٰ کی بیٹی کی بھی تو شادی یاد ہونا چاہیے تھی۔ مسلمانوں میری بات غلط ہو تو بتاؤ، آج جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مکیش امبانی کے بیٹے میں سلمان خان آیا ناچنے کے لیے، کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ یہ آیا ناچنے کے لیے، یہ آیا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس سوشل میڈیا ہے، تم بتا رہے ہو کہ یہ آیا وہ آیا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی شادی کیسی تھی؟ بات ہے، بات ہے۔ جس دن میری قوم کو یہ پتا وہ شادی یاد ہو جاتی ہے نا تو آج یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، آج سارا رفڑ ہی ختم ہو جاتا۔ دیکھو تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے مکان نہیں بناؤ گے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے کپڑا نہیں بناؤ گے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے گاڑی نہیں خریدو گے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے پلاٹ نہیں خریدو گے، لیکن تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے شادی پھر بھی کرو۔ شادی ایسی چیز ہے اپنے لوگ سے اور لوگ سب کا شادی کرنا دیر سویر سے کرے گا، لیکن کرے گا جب شریعت نے کہا دیر سویر نہ کرو، شادی میں جلدی کرو۔ لیکن شادی اگر کسی کے پاس نہیں ہے پیسہ، وہ گھر نہیں بناتا، کپڑا نہیں بناتا، موبائل نہیں خریدتا، لیکن شادی کرے گا۔ غریب بھی ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے مگر وہ بھی یہی کہتا نظر آتا مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ بولو بات ہے کہ نہیں؟ امیر بھی ہے وہ بھی کہتا نظر آتا مجھے بیٹی کی شادی کرنا۔ اور جلسے میں آنے والوں تو تمہیں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی اتنی یاد کیوں رہ گئی؟
پیارے مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی یاد کیوں نہیں رہی؟ جی وہ شادی کیسے ہوگی؟ اگر وہ شادی خدا کی قسم یاد ہو جائے نا تو نوجوانوں کال کھول کر کے سنو. آج تمہیں میں بتا دوں حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی، مولا علی کی شادی، اور جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو. ایمان تازہ ہو جائے گا. کبھی کبھی جب شادی کرنے کے لیے چلا کرو نا تو یہ شادی میرے نبی کی سنت ہے. شادی کا طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے. شادی ہم کسی کے باپ کے طریقے پہ نہیں کرتے، رسول پاک کے طریقے پہ کرتے ہیں. شادی کرنا کسی اور نے نہیں سکھایا، پیارے محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. تو لوگ سوچو کہ میرے نبی نے شادی کیسے کی، میرے نبی کے گھر میں شادی کیسے ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کا وقت ہے، مولا علی کی شادی کا وقت ہے. لوگوں کو غور کرو حضرت فاطمہ کون ہے؟ پوری کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی خاتون نہیں، پوری کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی بیٹی نہیں، پوری کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ نہیں. پوری کائنات میں حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح کسی کا تقویٰ نظر نہیں آتا. اگر پوری کائنات میں تلاش کرو گے تو تمہیں ایک تو مل جائے گی. پوری کائنات میں اگر تلاش کرو گے تو تمہیں سجدہ کرنے والی مل جائے گی، مگر ایسی سجدہ کرنے والی صرف اور صرف مدینے والے مصطفیٰ کی بیٹی ملے گی. سجدے کرنے والی تو ہزاروں بیٹیاں مل جائیں گی، مگر جس کا سجدہ ختم نہ ہو، پوری رات ختم ہو جائے، اگر ایسا کوئی ملے گا تو پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ نظر آئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ کو مل جائے گی رابعہ بصری مل جائے گی جو اکیلی قلندر ہے، ڈھائی قلندر ہے. آپ کو حسن بصری کی بہن بھی مل جائے گی جو تقویٰ کے لاجواب میناروں پر فائز ہے. خدا کی قسم تمہیں ایک ایک خاتون تاریخ پڑھو گے تو تمہیں ایسی خاتون بھی مل جائے گی کہ جس نے اللہ کے حکم پر اسماعیل کو زمین پر رکھنے کے بعد کبھی صفا دوڑی، کبھی مروا دوڑی، کبھی صفا دوڑی، کبھی مروا دوڑی. اپنے شیر خوار بچے کو ایسے ہی جنگل زمین میں چھوڑ کر اللہ کے کہنے پر صفا مروا دوڑ رہی ہے. مگر ایسی خاتون جو اپنا پورا گناہ کبیرہ شریعت رسول پر ہٹا دے وہ فاطمہ نظر آئے گی. نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت، سیدنا فاطمہ، سیدنا فاطمہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مفتی غلفام سعید قبلہ. نعرے تاریخ بتا کون کون خاتون لاجواب ہوئی. تاریخ بولی گلفام حضرت ہاجرہ ہیں. اللہ کے حکم پر بیٹے کو چٹیل میدان میں لٹا کے جب پیاس کا خیال آیا تو دوڑ رہی تھی صفا مروا. ہاجرہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. میں نے کہا ہاں، ہاجرہ نے اپنے ایک بیٹے کو چھوڑا تھا اور حضرت فاطمہ نے پورے خاندان کو دے دیا ہے. بے شک بے شک حق بات ہے. اور ایک بات اور سنیں، ذہن قریب کریں اور ذہن قریب کر کے اور سنیں ایک بات. حضرت ہاجرہ نے بیٹا دیا، اللہ کے حکم پر رکھ دیا. آپ نے سنا ہوگا وہ قصہ کہ حضرت اسماعیل جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو ماں کا سینہ پھٹ رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا. کبھی صفا کبھی مروا دوڑتی. سنا کہ نہیں سنا؟ پانی مل جائے، پانی مل جائے، یہ بڑی بات ہے. لیکن حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹے کی ایڑی سے پانی نکلا، جسے تم زمزم کہتے ہو. نکلا کہ نہیں نکلا؟ ماں نے بھی پیا، بیٹے نے بھی پیا. انتہا پانی پر ہو گئی. مگر بارے فاطمہ تیرے لالوں کا جگرا جب علی اصغر کو پیاس لگی تو خدا کی قسم ایک پانی کا قطرہ بھی علی اصغر نے حلق میں نہیں لیا، بلکہ آخری منزل علی اصغر کی حرملہ کا تیر ہے. آخری منزل حرملہ کا تیر ہے. تاریخ میں ایک نہیں بتائے گا کہ ایک قطرہ پانی ان کا پیا ہو. خشک گلے پر تیر لگا ہے. پانی دینا تو اتنا بڑا اتہاس رچا. 6 مہینے کے علی اصغر نے بھی پیاس کی شدت میں تیر کھایا ہے.
فاطمہ کے لالوں کی ہسٹری لاجواب ہے. تم دنیا کو کھنگالتے ہو، دنیا کو بعد میں کھنگالو، پہلے محمد الرسول اللہ کے گھرانے کو کھنگالو. کہاں جا رہا ہوں؟ فخر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ کاش میں بھی مالدار ہوتا تو میں بھی ایسی شادی کرتا. ارے ایسی شادی کرنا فخر نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی شادیاں ہوئی ہوں گی، اور آنے والے زمانے میں کیا پتہ اس سے بھی بڑی ہو جائے. فخر کرنا ہے تو پیارے نبی کی بیٹی کی شادی پہ فخر کرو. سبحان اللہ. فاطمہ جیسی پوری کائنات میں کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں. فاطمہ جیسی پوری کائنات میں کوئی بیٹی نہیں. حضرت مریم کو اللہ نے جب رتبہ دیا تو کہا وَقَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. بے شک سبحان اللہ. تمہیں پاک کیا، تمہیں چن لیا، تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی، دنیا میں فضیلت دے دی، دنیا میں سرداری دے دی. مگر وہر فاطمہ اللہ نے جب تمہیں سرداری دی تو تمہیں قیامت میں اور جنت میں جتنی عورتیں ہیں سب کی سرداری تمہیں عطا فرمائے. سب کی سرداری تمہیں عطا فرمائے. ذرا غور کریں کتنا بڑا مقام ہے. ذرا غور کریں آپ، کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ کا. میں رتبے اگر بیان کروں تو آج پوری رات حضرت فاطمہ کے رتبے بیان کرنے میں لگ جائے، پھر بھی حق ادا نہ. یہ ہے حضرت فاطمہ. جب حضرت فاطمہ کی شادی کی بات آئی تو اشارہ اللہ کی طرف سے آیا. سبحان اللہ. رشتہ اللہ کی طرف سے بے آیا. شک اشارہ ہوا اے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ ان کا شیر خدا حضرت علی کے ساتھ کیا جائے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے ذرا بولو یار سبحان اللہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضرت علی. ہائے ہائے کون علی؟ وہ علی کہ جن کو شیر خدا کہا گیا، وہ علی جو فاتح خیبر کا لقب پائے، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. بے شک سبحان اللہ. وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ حالت جنوب میں علی مسجد نبوی میں آ سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یار مرتبہ دیکھو، مرتبہ دیکھو. یہاں تو جب شادی مت کراتا پھرنا کہ یا اللہ میری اولاد نیک ہو جائے، مولویوں سے دعا مت کرانا کہ میری اولاد مطیع و فرما بردار ہو جائے. اس لیے کان کھول کر کے سن لے، زمین جیسی ہوتی ہے ویسی ہی کھیتی ہوتی ہے. ہر کھیتی میں آم نہیں ہوتا، ہر کھیتی میں دھان نہیں ہوتا. دھان وہی ہوتا ہے جہاں پانی جم کر رکتا ہے. ریتیلی زمین پر دھان نہیں ہو سکتا. ایسے ہی مطیع و فرما بردار اولاد ہر کوکھ سے جنم نہیں لیتی. جو بچیاں نیک ہوتی ہیں ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت کی خوب. اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت فاطمہ ادھر حضرت علی، اشارہ اللہ کی طرف سے ہوا. لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو. یہاں تو لڑکیوں والوں کو بھی چین نہیں ہے، لڑکوں والوں کو بھی چین نہیں ہے، دونوں بے چین ہیں. لڑکے والا تو مال مانگ رہا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، مگر لڑکی والا بھی کم نہیں ہے. پہلے ہی خبریں دلا کے بھیج رہا. اس سے کہہ دیو یہ والی کار دوں گا اگر میرے گھر رشتہ کرے. اس سے کہہ دینا اتنے کا رشتہ چڑھاؤں گا اگر رشتہ کرے. اس سے کہہ دینا اتنا مال دوں گا اگر رشتہ کرے. ارے یہ پہلے سے پیشکشیں نہ کرتا تو کیا بات تھی؟ اگر یہ پیشکشیں کر رہا ہے تو مجھے پتا کہ تیری پیشکش کرنے سے تیری بیٹی کی زندگی خوشحال گزر جائے گی. اس بات کی گارنٹی ہے. میں نے دیکھا کہ باپوں نے بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے بیٹیوں کی شادیاں کر دی، مگر زندگیاں پھر بھی خوشحال نہیں ہیں. ان کی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دیے، ان کی بیٹیوں کی زندگیاں خوشحال. اے ہائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. بھائی بات میری حقیقت ہے. یہ مت سوچنا کہ اگر باپ نے 50 لاکھ کی شادی کر دی تو بیٹی خوشحال رہے گی. میں نے دیکھا کہ جتنی مہنگی شادی ہوئی کبھی کبھی اتنی ہی زیادہ جھگڑے اور رفڑ. حق بات ہے. اتنے زیادہ جھگڑے اور رفڑے دینے سے نہیں ہوتی ہے.
میں اسی پر بولوں گا انشاءاللہ. تم کو بتاؤں گا اہل بیت کے حوالے سے کہ کیا ان کی زندگی اور ان کا لائف اسٹائل کیا تھا. آپ دیکھتے ہو کہ بالی ووڈ کا لائف اسٹائل کیا ہے, ہالی ووڈ کا لائف اسٹائل کیا ہے, کبھی یہ دیکھ کہ اہل بیت کا لائف اسٹائل کیا ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. آج لڑکیوں والوں کو بھی چین نہیں, خبریں بھجا رہے ہیں خبریں. کسی کا بیٹا اگر کورس کرنے لگا تو ابھی کورس پورا نہیں ہوا, پہلی خبر بھجا دیتا ہے اگر اس کی شادی کرو تو میں تیار ہوں. کورس بھی پورا نہیں ہوا, اس سے پہلے رشتے لانا شروع کر دیے. اے میرے پیارے سن, رشتہ کرنے سے پہلے کورس اور ڈگریاں بعد میں دیکھ لے, اس کا تقوی پہلے دیکھ لے. بے شک حق بات ہے. تقوی کیسا, وہ نیک ہے کہ نہیں ہے, بچی نیک ہے کہ نہیں ہے, بچہ نیک ہے کہ نہیں ہے.